وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اور اس بات کے پیچھے مت پڑنا، اس کی پیروی نہ کرنا جس کے بارے میں تمہارے پاس علم نہ ہو۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، بے شک کان، آنکھ اور دل یا دماغ یا اپروپریٹ کہہ لیں عقل، ان سب کے بارے میں تم سے سوال ہوگا قیامت کے دن۔ یعنی یہ تین جو اللہ تعالیٰ نے مین انسٹرومنٹس دیے ہیں، کان، آنکھ اور عقل، دل ہو یا دماغ، کیونکہ دل بھی سوچتا ہے، دماغ بھی سوچتا ہے۔ اس کے اوپر الگ سے میری ویڈیو ہے، انسٹرومنٹ آف انٹلیکٹ، عقل کا جو آلہ ہے وہ دل بھی ہے اور دماغ بھی ہے۔ ان تین اعضاء کو یوز کر کے تم نے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کرنی ہے، اور کسی ایسی چیز کی پیروی نہیں کرنی جس کے بارے میں تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو کسی چیز کا تعارف ہوتا ہے تو آپ اس کے بارے میں پھر علم ہی حاصل نہ کریں، کیونکہ اگر علم حاصل کیا اور بات سچ نکلی تو ہمیں پیروی کرنی پڑے گی۔ یہ بھی پبلک میں آپ نے کافی مشہور بات سنی ہوگی کہ جی کوئی اچھائی کی بات اگر سن لی تو پھر اس پہ عمل کرنا پڑ جائے گا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے اچھائی کی بات نہ سنی تو قیامت والے دن شاید اللہ تعالی ہمیں چھوڑ دے کہ اس بیچارے کو تو پتہ ہی کوئی نہیں تھا۔ Ignorance is no excuse on the day of judgment۔ کسی شخص کا کسی چیز سے متعارف نہ ہونا جو کہ ضروریات دین میں سے ہے، قیامت کے دن اللہ کے حضور کوئی عذر نہیں ہے، دنیا میں بھی نہیں ہے۔ کوئی شخص جو ٹریفک سگنل کو توڑتا ہے، پہلی دفعہ موٹر وے پہ 130 کی سپیڈ کے اوپر گاڑی دوڑانا شروع کر دے، اور کہ میں تو جرمنی میں چلاتا تھا، وہاں تو سپیڈ لمٹ ہی کوئی نہیں ہے، اسے بتایا جائے گا کہ بھائی یہاں تو ہے، اور اب آپ جرمانہ ادا کریں، انشاءاللہ پھر آپ کبھی نہیں بھولیں گے کہ یہاں پہ لمٹ ہے۔ وہ کہ جی مجھے تو نہیں پتا تھا لہذا اس دفعہ چھوڑ دیں۔ وہ کہیں گے بھائی ریکارڈ ہو چکا ہے، جرمانہ تو آپ کو دینا ہوگا۔ دنیا میں بھی اگنورنس کوئی ایکسکیوز نہیں۔ کوئی شخص بے شک اپنی تعلیم میں کسی بورڈ کا ٹاپر بھی رہا ہو، اور اگلی کلاس کے پیپر ہونے والے ہوں، راستے میں اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے یا راستے میں اس کے ساتھ کوئی ایسا ایشو بن جائے، ٹریفک میں لیٹ ہو جائے، اور وہ کمرہ امتحان میں 1 گھنٹے بعد پہنچے، تو وہ ایگزامینر سے نہیں کہہ سکتا کہ جی مجھے 1 گھنٹہ فالتو دے دیں۔ وہ کہیں گے آپ کے ساتھ بیڈ لک ہو گئی ہے۔ تو اگنورنس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے۔ اسی قسم کی جو بیڈ لک کے بہانے لوگ کہتے ہیں جی مجھے تو وقت ہی اتنا نہیں ملا، مجھے تو حالات و واقعات ایسے نہیں ملے کہ میں دین کا علم حاصل کر سکوں، لہذا قیامت والے دن اللہ کے حضور کوئی بچنے کی سبیل ہو جائے گی، تو یہ بالکل غلط ہے۔ باقی وہ حدیث جو جامع ترمذی میں موجود ہے کہ قیامت والے دن کوئی شخص اس وقت تک اپنا قدم نہیں ہٹا سکے گا جب تک کہ 5 سوالوں کے جواب نہ دے لے۔ نمبر 1، عمر کس کام میں گزاری؟ نمبر 2، جوانی کیسے گزاری؟ حالانکہ عمر کے اندر جوانی بھی آتی ہے، لیکن چونکہ یہ گولڈن پیریڈ ہے، اس سوال کا جواب دنیا میں بھی آپ تلاش کریں گے تو پتہ چل جائے گا یہ سوال قیامت والے دن کیوں ہو رہا ہے۔ کیونکہ انسان کے پاس ٹائم بھی ہوتا ہے، طاقت بھی ہوتی ہے، وہ سچائی تک پہنچ سکتا ہے اپنی ایفرٹ پٹ کر کے، جس طرح جوانی میں اور کاموں کے لیے ایفرٹ پٹ کرتا ہے۔ تیسرا سوال ہوگا مال کیسے کمایا، یعنی کہ حلال طریقے سے یا حرام طریقے سے۔ چوتھا سوال ہوگا مال خرچ کہاں پر کیا، یعنی اس سے عیاشی کی یا جو جواز کی جگہ تھی وہیں پر خرچ کیا، بھلے اپنے ماں باپ پہ لگایا، بیوی بچوں پہ لگایا، وہ حلال جگہ ہے، بالکل اس کا ثواب بھی ہے۔ اور 5واں سوال ہوگا اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا۔ وہ علم کی وجہ سے مجھے یہ بات یاد آئی، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا۔ اس کو لوگوں نے غلط سمجھ لیا کہ قیامت والے دن یہ جو 5واں سوال ہونا ہے نا، اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا، تو مطلب یہ ہے کہ علم حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ 5واں سوال جب ہوگا تو ہم کہیں گے ہمارے پاس تو علم ہی نہیں تھا، تو اللہ ہمیں چھوڑ دے گا۔
نہ، ایسے نہیں ہوگا، کیونکہ کوئی بھی مسلمان ایٹ لیسٹ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ یہ روایت بھی ہے، اس کے صحت میں کلام ہے سنن ابن ماجہ میں، لیکن اپنی اصل میں قرآن و سنت کا نچوڑ یہی ہے کہ آپ نے علم دین حاصل کرنا ہے جس کے ساتھ آپ کی آخرت جڑی ہوئی ہے۔ تو جس شخص کو بھی یہ پتا ہے میں مسلمان ہوں، اسے یہ بھی پتا ہے کہ میں نے اتنا علم حاصل کرنا ہے کہ 24 گھنٹے کی زندگی میں اسلام کے مطابق گزار سکوں۔ اس لیے دیکھیں تبلیغی جماعت نے بھی جو 6 نمبر بنائے ہوئے نا، ان میں سے ایک علم بھی ہے، کیونکہ بنیادی چیز ہے۔ علم کے بغیر نہ آپ وضو کا طریقہ سیکھ سکتے ہیں، نہ غسل کا، نہ پاکی پلیدی کے مسائل سیکھ سکتے ہیں، نہ نماز پڑھنے کا طریقہ، نہ رمضان المبارک کے روزے، کیونکہ اسلام کی بنیاد تو بخاری مسلم میں ہے کہ 5 چیزوں پہ ہے، کلمے کے بعد نماز، زکوٰۃ، حج اور رمضان کے روزے، یہ 4 ہیں اعمال۔ پہلا جو ہے وہ تو عقیدہ ہے، توحید اور رسالت کے اعتبار سے۔ تو یہ جو 4 اعمال ہیں، جب تک ان کا علم حاصل نہیں ہوگا اور ان سے جڑی ہوئی چیزوں کا علم، اب ایک شخص کہتا ہے میرے پاس مال ہے اور میں حج کے لیے جا رہا ہوں، تو مال حلال طریقے سے کمایا ہونا چاہیے، یہ نہیں ہے کہ حرام طریقے سے کمایا اور حج کر لیا اور کہ میں اپنے گناہ معاف کروا لوں گا، کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ حج مبرور جو ہے وہ گزشتہ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، تو لہٰذا بخشش ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ جتنی کورالریز جڑی ہوئی ہیں نا، وہ بیک وقت سارے کے سارے فنکشنز کو سیٹسفائی ہونا چاہیے، تب جا کے کوئی اینڈ رزلٹ آپ کے حق میں نکلے گا۔ تو علم تو بہرحال آپ نے حاصل کرنا ہی کرنا ہے۔ اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا، اس میں یہ بھی داخل ہے کہ علم حاصل کیا کہ نہیں کیا، کیونکہ یہ تو پتا تھا نا میں مسلمان ہوں، میں نے مرنا ہے، اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، اس کے لیے تیاری کرنی ہے، یہ سارا کچھ تو ہمارے علم میں تھا نا، تو اس پہ کتنا عمل کیا کہ آخرت کی جواب دہی کے لیے کوشش کتنی کی، لہذا یہ اپنے دماغ سے نکال دیں۔ کئی لوگ ہیں پرانے بوڑھے آپ دیکھیں، کہتے ہیں نہیں جی سننے دی لوڑ ہی کوئی نہیں، پھر عمل کرنا پڑے گا جی، وہ یہ سمجھتے ہیں نہ سنا تو شاید بخشش ہو جائے گی۔ اس طرح نہیں ہوگا بھائی، فرائض کا علم تو بہرحال حاصل کرنا ہی کرنا ہے، اس کے بغیر تو چھٹکارا نہیں ہے۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کسی ایسی چیز کی پیروی نہیں کرنی جس کے بارے میں تمہارے پاس علم نہیں ہے، اور علم حاصل کرنے کے 3 بڑے انسٹرومنٹس کا ذکر کیا، کان، آنکھ اور عقل، دل ہو یا دماغ، ان کے ذریعے آپ نے علم کو حاصل کرنا ہے، اور اس کے بعد سچائی کی پیروی کرنی ہے اور برائی سے اجتناب کرنا ہے۔ اس کے بغیر آپ نے کسی بھی بات کی پیروی نہیں کرنی، بظاہر وہ کتنی ہی اچھی لگ رہی ہے، اگر ڈیفینیٹ علم نہیں ہے اس کی پیروی آپ نے نہیں کرنی، عین ممکن ہے وہ دین میں بدعت ہو۔ اکثر بدعات جو دین میں داخل کی گئی ہیں وہ ثواب کی نظر سے ہی کی ہوئی ہیں نا۔ اگر کوئی شخص 10 محرم کے دن غیر شرعی افعال کرتا ہے تو نیت تو پیچھے اس کی بالکل درست ہے، اور وہ ثواب کی نیت سے کر رہا ہے، اہل البیت سے محبت کا اظہار کر رہا ہے، لیکن وہ کام کر رہا ہے جو اہل البیت علیہم السلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اسی طریقے سے 12 ربیع الاول کے موقع کے اوپر جو ادھم مچایا ہوتا ہے انہوں نے، مکے مدینے کے ماڈل بنائے ہوئے ہیں، وہاں بے پردہ عورتیں آ رہی ہیں، پیچھے وہ ڈانس والا میوزک لگا ہوا ہے، اور اس کے اوپر عجیب و غریب ڈسکو قسم کی نعتیں اور قوالیاں چل رہی ہیں، مرد و عورت کا اختلاط ہے، اور کیمرے کے فتنے کے بعد تو کسی کی بھی بہن بیٹی محفوظ نہیں ہے، ان کی چیزیں ریکارڈ ہو کے نیٹ کے اوپر چڑھ جاتی ہیں، اور بعد میں ہی پھر آپس میں روتے پیٹتے رہتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا۔ تو یہ جتنے کام ہو رہے ہیں، اتنے خرچے ہو رہے ہیں، نیکی کی نیت سے ہی ہو رہے ہیں، لیکن بغیر علم کے ہو رہے ہیں، چونکہ بغیر علم کے ہو رہے ہیں لہذا مردود ہے۔